اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا جو اس کائنات کے مالک، رازق اور میری اور آپ سب مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد 23 رمضان المبارک 1444 ہجری جمعہ کا دن اور آپ احباب کا مسجد میں بیٹھے ہونا، اللہ احکم الحاکمین آپ سب کے حق میں ان بشارتوں کو قبول فرمائیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے والوں کے لیے بشارتیں عطا کیں۔ اللہ آپ سب کو وہ بشارتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ عزت، عظمت، حرمت، برکت والا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں۔ جو کسی عذر کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائے، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی نیکیوں کو، سعادتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کے نتائج بہت دیر پا ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، لیکن اس ٹائم میں آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ اور اثر بہت بڑا ہوگا۔ میں اور آپ دنیا کی زندگی میں ہلکان ہو جاتے ہیں، بہت محنت کر کے، بہت مشقت کر کے ایک گھر بنا پاتے ہیں، ایک دکان بن جاتی ہے، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اور میں ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے وہ سعادتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے وہ گھر ہیں کہ جن گھروں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نقشہ جنت کے بارے میں بیان کیا، اور یقیناً سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے، دنیا کے سارے خزانوں کی کوئی حیثیت ہی پیچھے نہیں رہ جاتی۔ دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ آپ کو جنت میں میسر آ جاتی۔ آئے گی کیسے؟ وہ سوچنا ہے۔ کیا اپنی منچاہی زندگی گزار کر کے جدھر زندگی گزر رہی ہے گزرتی چلی جانے دیں؟ کیا یہ واقعی جنت کا راستہ ہے؟ یا جنت کا کوئی راستہ اور ہے؟ انسان ہے، نسیان ہے، بھولتا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، اپنی زندگی کی برے لمحات کو یاد کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اچھے لمحات لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا، ہم نے آدم و حوا کو کہا جنت میں ٹھہرو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے قسمیں اٹھا کر کے پھسلا دیا،
پھل کھا لیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ اب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ میں کیسے آپ سے توبہ کروں، مجھ کو بتلائیں، میں کیسے توبہ کروں۔ کہہ سکتے تھے یا اللہ میں نے تو اعتبار نہیں کرنا تھا، شیطان نے قسمیں اتنی اٹھائی تھیں، میں شیطان کی قسموں پہ اعتبار کر بیٹھا، یا اللہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی بات نہیں، اب مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ آپ نے منع کیا تھا، مجھے منع ہو جانا چاہیے تھا، وہ قسمیں اٹھاتا یا کچھ اور کرتا، مجھے اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا، میں نے اس کی بات سن لی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بتائیں میں کیسے توبہ کروں۔ اور اس کے مقابل میں شیطان ہے، غلطی کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تجھ کو جب حکم دیا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا کہ سجدہ کر آدم کو، تو نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ وہ آگے سے تعویلیں کرنے لگا، کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ وہ تعویلوں کی طرف چلا گیا، وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا، ابا واستکبر، تکبر کیا، انکار کیا اس نے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے راندا گیا، دھتکار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام فوراً توبہ کی طرف آئے تو کیا ہوا؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اب دونوں زمین پر اترو، اب میں اپنی ہدایت کا انتظام آپ کے لیے کروں گا۔ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، میں اب تمہاری ہدایت کے لیے انتظام بھی کروں گا، نبیوں کا سلسلہ بھی تم میں قائم کروں گا، اور جو میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے اب ڈر خوف ختم ہو جائے گا ان کی زندگیوں سے۔ توبہ، رجوع کر لینا۔ توبہ ہوتی کیا ہے؟ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارے آج کل سیاست میں بڑی اصطلاح ہے، یہ فلاں یو ٹرن لے جاتا ہے، توبہ کہتے ہی یو ٹرن کو ہیں، توبہ کہتے ہی یو ٹرن کو ہیں۔ آپ جا رہے ہیں ایک سفر پہ، آگے جا کر کے آپ کو احساس ہوا کہ میں جس منزل پہ جانا چاہتا ہوں یہ راستہ میری منزل کا نہیں ہے، جہاں آپ کو یہ احساس ہوا کہ جس منزل پر میں پہنچنا چاہتا ہوں یہ راستہ اس منزل تک مجھ کو نہیں پہنچائے گا، آپ واپس پلٹ کر کے صحیح راستے کی طرف آتے ہیں، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ آپ صحیح راستے کی طرف، مثال کے طور پہ آپ نے جانا ہے گجرانوالہ، آپ چلے گئے جلال پور روڈ پہ، آگے جا کے آپ کو احساس ہوا یار میں تو غلط راستے پہ آیا، آپ نے جہاں سے واپس پلٹ کے صحیح راستے کی طرف قدم بڑھا دیے، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اور توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ الندامہ۔ 3 شرطیں ہیں توبہ کی، بڑی 3 شرطیں۔ انسان کو احساس ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، ندامت محسوس کرے اپنی غلطی پر، جس طرح کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، یہ 3 لوگ مکہ سے چلے مدینہ آئے، 3 لوگ، اور تینوں ہی بہت کمال کے۔ ایک وہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، عثمان بن ابی طلحہ، دوسرے وہ جو سپہ سالاروں میں مکہ کے گنے جاتے ہیں، خالد ابن ولید، اور تیسرے حضرت عمر ابن عاص، کہ جن کی دانشوری، جن کی گفتگو، جن کا طریقہ سلیقہ ایک مسلمہ حیثیت رکھتا تھا مکہ میں، کہ مکے والوں کو کسی قبیلے سے کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی معاہدہ کرنا ہوتا، کسی بادشاہ کے پاس کوئی معاملہ کرنا ہوتا تو عمر بن عاص کو بھیجتے تھے۔ اب یہ تینوں مکہ سے چلے مسلمان ہونے کے لیے مدینہ میں پہنچے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو کہا مدینے والوں خوش ہو جاؤ، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں سونپ دیے ہیں، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں دیے ہیں۔ آگے بیٹھ گئے، کدھر؟ مسلمان ہونے کے لیے۔ اب بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے ہاتھ رکھ کر کے واپس کر لیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے۔
یہ بعد میں فاتح مصر بھی بنے، اور ان کے بیٹے کو یہ اعزاز ہے کہ اس دھرتی میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ کہا عمر کیا ہوا، ہاتھ رکھ کے ہاتھ واپس کیوں کیا، ارادہ بدلا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے مدینہ تک آئے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر کے آئے، میں صرف ایک بات آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ فرمایا ہماری زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں، بہت سارے گناہ تھے، ہم نے آپ کی مخالفتیں بھی کی، قرآن کی مخالفتیں کی، ہم ظلم بھی کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، دھوکے بھی دیتے، سب کچھ کرتے تھے۔ اگر آج میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میرے ان گناہوں کے بارے میں کیا بنے گا؟ اگر تو وہ گناہ میرے سر پہ ویسے ہی رہتے ہیں تو پھر مجھے اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر ان کی کوئی معافی کی صورت ہے تو پھر تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے عمر الا تعلم ان الاسلام يهدم ما قبله وان التوبة يهدم ما قبله۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ندامت آ گئی اور وہ توبہ کی طرف آ گیا، کہ سچی توبہ کر لی تو اس کے بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور خود اپنے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس استغفروا واتوبوا الی اللہ انی استغفر فی کل یوم 100 مرۃ۔ اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی توبہ کے لیے شرط ندامت ہے، احساس ہونا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف گناہ کرنا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں، تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کروں، کیا مانگوں اتحیات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان کو، پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ابو بکر یہ دعا یاد کرو اور اپنے اتحیات میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کرنا۔ اور یہ رات بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ میں نے کسی کو تولنے میں کم دے دیا تو میں نے سوچا کہ میں نے اس پر کچھ ظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میں نے پیمائش کرتے ہوئے 2 انچ کپڑا کم دے دیا، میں نے اس پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ میں نے تولتے ہوئے 1 چٹاک 50 گرام 100 گرام کم دے دیا، میں نے سمجھا میں بڑا 30 مار خان بن گیا، میں نے ایسے کر لیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے داغی مال تھا، تھوڑا سا جھوٹ بول کر کے میں نے نکال دیا شاپر میں، جلدی جلدی ڈال کر کے اسے پھل یہ داغی دے دیے، وہ لے کر کے چلا گیا، میری دہاڑی سیدھی ہو گئی۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کسی پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اس ظلم کا احساس مجھے اب نہیں ہے، اس ظلم کا احساس مجھ کو اب نہیں ہے، اس ظلم کا احساس مجھے اس وقت ہوگا جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میرا رب میرے کھاتے کھلوائیں گے اور سامنے سب کچھ آئے گا، پھر مجھ کو احساس ہوگا کہ یہ میں کیا کرتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے تھے،
فرمایا جانتے ہو مل مفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو وہی جواب دیا جو ہم دیتے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے. صحابہ کرام نے بھی یہی کہا من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں، مال نہیں ہے، وہ غریب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تہجدیں، صدقہ، خیرات، فلاں نیکیاں، نفل، سب کچھ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا. اعمال کے دفتروں کے دفتر بڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے. جی آپ کدھر؟ اے رحیم و کریم رب، ضربنی ھذا، اس بندے نے مجھ کو مارا تھا. شتمنی ھذا، سبنی ھذا، یا اللہ اس بندے نے گالی دی تھی، یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا، یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. لوگ کھڑے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اس کی نیکیوں، حج اس کو دے دو، زکوٰۃ اس کو دے دو، صدقہ اس کو دے دو، نوافل اس کو دے دو، فرض نمازیں اس کو دے دو. فرشتے کہیں گے یا اللہ لوگ ابھی باقی ہیں، اس کا کھاتا تو خالی ہو گیا، اس کے کھاتے میں اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ باقی ہیں جو اس پر استغاثہ کیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ، اس کے کھاتے میں ڈالو. اب اس نے بدکاری نہیں کی، اب اس انسان نے شراب نہیں پی، اب اس انسان نے اور گناہ نہیں کیے، لیکن گناہ دوسروں کے اٹھا کر کے اس کے کھاتے میں ڈال کر کے اسے الٹا لٹکا کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. کسی کو مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی زبان کی چرب زبانی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے ایسے کر لیا، میں نے ایسے کر لیا، میں نے ایسے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے دنیا میں تو کر چکے گے، میرے پاس بھی ایسا کرو گے. وہاں کیا کرو گے جب میرے سامنے آؤ گے؟ پھر تمہارا کون وکیل ہوگا؟ پھر تمہیں کون بچائے گا ہم سے؟ انسان بڑا دھوکے باز ہے، وہاں بھی کوشش کرے گا، وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کر، نہیں یا اللہ میں نے ایسا تو نہیں کیا، یا اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. سورہ یاسین میں مالک و مولا فرماتے ہیں نختم علی افواہہم، ہم کہیں گے اس کے منہ کو بند کرو، ذرا بھی سیل بند کر دو اس کے منہ کو. وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھوں کو کہیں گے اب تم بولو بھائی، ہاتھوں کو ہم کہیں گے تم بول کے بتاؤ. یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تم بولو بتاؤ. وتشہد ارجلہم، ہم پاؤں سے کہیں گے اچھا اب تم بولو. یہ کہتا تھا میں کبھی کسی بری محفل میں گیا نہیں، تم بول کے بتاؤ یہ گیا کہ نہیں گیا. پاؤں بولیں گے یا اللہ فلاں جگہ بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی. ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے یہ بھی کروایا، یہ بھی کروایا، یہ بھی کروایا. کہاں بھاگے گا انسان؟ یہ میری اور آپ کی یہ سکن، چمڑا، یہ بول کر کے کہے گا. آج ہمیں اس رحیم و کریم رب نے حکم دیا جو ہمارا خالق ہے. وہ کہے گا تمہیں تو بچانے کے لیے عذاب سے میں جھوٹ بول رہا تھا، کسی طرح جان چھوٹ جائے گی، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. یہ آپ کے اعضاء ہی آپ کے خلاف گواہی دینے والے ہو جائیں. تو مفلس کون تھا؟ آقا فرماتے ہیں نیکیاں بہت ساری، لیکن نیکیوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، دھوکے دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کو گالیاں نکالتا رہا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا رہا، عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا، لوگوں کے برے نام رکھتا رہا، لوگوں کے بارے میں غیبتیں کرتا رہا، لوگوں کی جاسوسیاں کرتا رہا. نیکیوں کے ساتھ یہ کچھ بھی تھا. اب ان برائیوں کے سبب یہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا جائے گا. سب سے پہلی چیز ندامت ہے، توبہ کے لیے شرمندہ ہو جانا، اپنے گریبان میں جھانکنا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ایسے ایک انگلی آپ کسی اور کی طرف کرتے ہیں، 3 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں. اور بندہ اپنے اندر دیکھ، اپنے اندر دیکھ، اپنے اندر دیکھ کہ تیرے اندر کیا ہے. دوسروں کے عیب نہ ٹٹولیں، اپنے عیبوں کو ٹٹولیں.
وہ جو کسی نے کہا پیڑا بندہ لبن ٹریا پیڑا نہ لبیا کوئی، جس ویلے چاتی ماری اپنے اندر میتھوں پیڑا نہ کوئی۔ اپنے اندر دیکھیں، اور جب یہ انسان کی کیفیت بنتی ہے، جب انسان اپنے اندر دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، یہ توبہ کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور دوسرا، دوبارہ نہ کرنے کا اقرار، یا اللہ یہ ہو گئی غلطی، اب نہیں کروں گا، نیکسٹ ٹائم یہ غلطی یہ گناہ یا اللہ اب میں نہیں کروں گا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور اگر حقوق العباد کے بارے میں ہے، کسی کے انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، جائیں پہلے اس سے بھی معافی حاصل کریں، اس انسان سے بھی معافی حاصل کریں، کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا گہرا ہے، بہت بھاری معاملہ ہے۔ انسانوں کے حقوق آپ کے ذمہ جو ہوں، آپ وہ ادا نہ کریں، یا کسی کے ساتھ دھوکہ دیں، کسی کے ساتھ ظلم کریں، تو یہ گناہ اتنے بھاری ہیں کہ آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جو ہم بات کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ اپنے پاس سے مجھے معافی نامہ عطا کر دے، معاف کر دے یا اللہ میرے گناہوں کو۔ اور جب انسان اس سٹیج پہ آ جاتا ہے نا، پھر انسان جب اپنے آپ میں دیکھتا ہے، ایک صحابیہ نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں زنا کر بیٹھی اور میں پریگنٹ ہوں، میں جب بچہ پیدا ہو جائے گا بچے کا کیا قصور ہے، پھر آنا۔ واپس پلٹی، جب بچہ پیدا ہوا پھر آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتی ہوں کہ اگر مجھے موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں پوچھا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس وقت کی ندامت سے، اس وقت کی سزا سے ڈر لگتا ہے، دنیا میں سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور اسے پتا ہے کہ دنیا میں جو میں نے جس گناہ کا اعتراف کر رہی ہوں، اس کی سزا رجم کر دیا جانا ہے، مجھے پتھر مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ وہ جانتی ہے، اس جاننے کے باوجود آ کر کے کھڑی ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی سزا دے دے، آخرت کی سزا میں نہیں برداشت کر سکتی۔ کیا ہمارے اندر یہ کبھی آئی بات کہ ہم سوچیں کہ آخرت کی سزا کتنی بڑی ہوگی، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر کے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، اس مالک کو منانے کی کوشش کر لیں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ اور ندامت کے آنسو بہا لیں، اور اپنے مالک کو اپنے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ بڑا آتا ہے، ہاں یار سب نے جانا ہے، بس وقت اپنا اپنا ہے، اپنے اپنے وقت پہ۔ لیکن کبھی میں اور آپ ہم سب نے اپنی زندگی کے بڑے پلان کیے ہوتے ہیں، اس سال یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اگلے سال۔ کبھی ہم نے اپنی موت کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی اپنی پوری زندگی کے پلان میں ہم نے موت کا نام رکھا ہے؟ اپنی موت کا، کسی کی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں ہم کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ وے بلے آسا مرنا نائی، گور پیا کوئی اور۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ابھی کسی اور کو دفنایا، اس کا وقت تھا وہ چلا گیا، ہم تو ادھر ہی ہیں، ہم تو ادھر ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے؟ لیکن کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اندھیرے میں سوچئے کہ یہ اندھیرا کیسا ہے تو قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا، قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا۔ وہاں کی تنہائی اور وحشت کیسی ہوگی کہ جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وہ وحشت، وہ تنہائی، وہ اندھیرا، اس وقت اب تو گھبراہٹ ہوتی ہے، لائٹ چلی گئی یار کچھ جلاؤ، روشنی کرو، اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس گھبراہٹ کا خیال کرتے ہو، قبر کی گھبراہٹ کا سوچا ہے؟ سوچتے تو کبھی ظلم نہ کرتے، کبھی کسی کے ساتھ تعدی نہ کرتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتے۔ مال کی ہوس اور ہرس نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا، ہم ظلم پہ ظلم کرتے چلے گئے اور زندگی اسی طرح بتا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ خوش گمانیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں، کچھ خوش گمانیاں ہم نے پالی ہیں کہ ہاں کلمہ تو پڑھا ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ کلمہ پڑھا اپنی جگہ پہ، لیکن دھوکہ دینا، کیا کلمہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دھوکہ دیں کسی کو، آپ ناپ تول میں کمی پیشی کریں، آپ غیبتیں کریں، آپ لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں؟ یہ کلمہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ بس اس خیال میں کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، ہیں تو آقا کے امتی، بخشے جائیں گے۔ یہ یہودیوں والا وہ نظریہ، وہ بھی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی آگ میں نہیں گرائیں گے۔ ہمیں کیسے گرا سکتے ہیں بھائی؟ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، یوسف ہمارے چچا ہیں، ہم میں ہارون، ہم میں موسیٰ، ایوب ہم میں، سلیمان ہم میں، داؤد ہم میں، یحییٰ و زکریا، عیسیٰ ہم میں، ہم سب پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ یہودی کہانی کرتے تھے۔ سود اسی لیے لیتے تھے، وہ ہر برا کام اسی لیے کر جاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہم ہیں تو یہودی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو کیا میں نے ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ میں نے تو ایسا وعدہ نہیں کیا، وہاں تو میں ترازو لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اعمال دیکھوں گا، چہرے نہیں دیکھوں گا، خاندان نہیں دیکھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھیں گے، تمہارے خاندان نہیں دیکھیں گے، تمہاری مال و دولت نہیں دیکھیں گے، تمہارے دل کو دیکھیں گے، تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اعمال کیا ہے اور دل میں کیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سچے مومن بننے کی کوشش کیجیے، سچا مومن بننے کی کوشش، اس میں اپنی زندگی کو لگائیے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہوگے، کوشش یہ ہے، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، سچا مومن بننے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنے گناہوں پہ اڑنا نہیں ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اپنے رب سے، اپنے رب کے حضور میں گرنا ہے، جھکنا ہے، اور اس سے توفیق مانگنی ہے کہ ہمیں صحیح راستہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پہ وہ لوگ چلے جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ یہ کون ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ 4 لوگ بیان کیے، 4 کیٹیگریاں بیان کی جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان کا راستہ مانگتے ہیں آپ، ان کا راستہ سچائی کا راستہ تھا، جھوٹ کا نہیں تھا، ان کا راستہ اللہ کی طرف انابت کا راستہ تھا، اکڑنے کا راستہ نہیں تھا، ان کا راستہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا راستہ تھا، دوسروں کا راستہ نہیں تھا، ان کا راستہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے کا تھا، لوگوں کو اندھیروں میں دھکیلنے کا نہیں تھا۔ تو توبہ سب سے بڑی چیز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے غالباً پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ حدیث آپ کو دعا سنائی تھی کہ جب سورہ مبارکہ اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی پیارے حبیب علیہ السلام، والفتح، کامیابیاں آ گئیں، فتح آپ کو مل گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس بارے میں کیا کرنا ہے؟ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب سے استغفار کرنا ہے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ نے توبہ و استغفار کرنی ہے، اپنے رب کی حمد کہنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کرتے؟ پھر دعا بدل گئی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے آقا، فرض نمازیں، نفلی عبادتیں، سنن، یہ دعا پڑھتے رکوع میں، اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تمام تعریفات کے ساتھ، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو توبہ، وقت تھوڑا ہے، تین چیزیں اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو تین چیزیں، ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ سے معافی۔ اور اگر حقوق العباد ہے تو پھر اس بندے سے بھی معافی، اور دنیا میں معافی حاصل کر لیا کریں۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو گیا، دنیا میں معافی حاصل کر لیا کریں، یہ نہ ہو کل قیامت کے دن معافی نہ ملے، دنیا میں ان سے معافی۔ اور دنیا میں اگر آپ سچی توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کے عیبوں پہ بھی پردے ڈالتے ہیں۔ مشہور ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بارش نہیں ہو رہی، دعا کے لیے کہا گیا کہ حضرت دعا کیجئے، نکلیے، اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دے۔ نکلے تو پیغام آیا کہ ان بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس سے ہم ناراض ہیں، وہ چلا جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بھئی اللہ تعالیٰ ناراض ہے کسی بندے سے تو وہ جائے۔ اب وہ بندہ اندر ہی اندر شرمندہ، یا اللہ ہوں تو میں ہی گناہ گار، اب میں اٹھ کے جاؤں گا میری عزت کیا رہ جائے گی، اب میری عزت کیا رہ جائے گی، یا اللہ معاف کر دے، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا مجھے، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ بارش برسنے لگی، کہتے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو اٹھ کے گیا کوئی نہیں، اور آپ کی بات بھی سچی ہے، تو اب یہ کیسی بارش؟ کہا اس بندے نے ہم سے صلح کر لی۔ یا اللہ ہے کون؟ کہا جب ناراض تھے تب نام اس کا افشا نہیں کیا، اب تو ہم راضی ہو گئے، اب اس کا نام کیسے ظاہر کر دیں، اب نام کیسے ظاہر کر دیں؟ تو اپنے نام، اسی لیے آقا علیہ السلام ایک دعا بھی کرتے تھے نا، اور سکھاتے تھے بھی، جب کبھی گھبراہٹ ہوتی، صحابہ کرام کہتے ہیں گھبراہٹ ہوتی تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ گھبراہٹ بڑی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، تو وظیفہ بتاتے اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یا اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، پردہ ڈال دے، اور ہمارے اعضاء کو سکون عطا کر دے، جو ہمارے اندر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، یا اللہ ہمارے اعضاء کو سکون عطا کر دے، اللہم استر عوراتنا وآمن روات۔ یہ اصل میں تو اس وقت کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب میں، خندق میں بڑے تیر برس رہے تھے اور بڑی سخت لڑائی، جس وقت آمنے سامنے دو بدو کافر تھے اور اس وقت گھبراہٹ کی کیفیت تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یا اللہ ہمارے عیبوں پہ، اللہ کم الحاکمین ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ مالک بڑا رحیم و کریم ہے، بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ اور اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ صلح کروائیں نا تو دونوں شکوے شکایتیں کرتے ہیں، یار دیکھو میرا بھائی ہے، میں نے اس کے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، آج یہ دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ دوسرا بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے اس نے یہ سلوک کیا، لیکن میں نے بھی تو کوئی کم نہیں نہ کیا اس کے ساتھ، میں نے بھی تو ایسے ایسے کیا۔ باپ بھی کہتا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے، بھائی بھی کہتا ہے، بالآخر صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا در ایسا ہے
آپ 40-50 سال گناہوں میں ڈوبتے گئے، تھک گئے، ٹوٹ گئے اور آ کر کے گر گئے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ یہ نہیں دہراتا اچھا آج یاد آئی یہ غلطی، آج شرمندہ ہو کر کے آئے، تو نے یہ کیا کیا، یہ نہیں، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. لیکن بندہ دل سے توبہ کے الفاظ نکالے تو صحیح، آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اس کا در تو کھلا ہے، مانگے، استغفار کیجئے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اور اپنی اولادوں کی تربیت کے حوالے سے. میں آخر پہ اس رمضان کے حوالے سے، یہ رمضان چلا جانا ہے لیکن ہماری رونقیں مسجدوں کی پھر ویسی ماند پڑ جائیں گے. ہم شاید 1 مہینے کے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو ریئلائز کر ہی نہیں پائے کہ ہم ایک جو مومن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا اور پوری زندگی کا مومن ہوتا ہے. مومن پوری زندگی کا مومن ہوتا ہے، صرف رمضان کے مہینے کا مومن نہیں ہوتا. نمازی پوری زندگی کا نمازی ہونا ہے، صرف رمضان کے مہینے کا نمازی ہونا نہیں ہے. اسلام یہ نہیں آپ کو کہتا کہ آپ صرف 1 مہینہ ہی عبادت کر کے اب ہم جو مرضی کریں اپنی زندگی میں. یہ تو تربیت تھی آپ کی کہ آپ کے اعضاء میں، آپ کی رگ و ریشہ میں یہ عبادتیں سرایت کر جائیں، آپ ایک عادی بن جائیں، ماحول میں آ جائیں آپ. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جیسے یوں چاند رات آتی ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، بازار آباد ہو جاتے ہیں. ساری رات بازاروں میں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. شاید اگلا جمعہ آخری آئے یا اس سے پہلے عید ہو جائے، چاند رات کے نام پر ہم کیا کچھ نہیں کرتے. جتنی ہم نے محنت کی ہوتی ہے جا کر کے بازار میں جھونک کر کے چلے آتے، ساری نیکیاں برباد کر لیتے. وہاں اختلاط مرد و زن، خواتین کا اس طرح نکلنا. اور دیکھیں پھر اس میں بھی ایک چیز ہے، کہتے ہیں مسجدوں میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، بڑے حالات خراب ہیں، بڑا ایسا. تو بازاروں میں جانا چاہیے، بازاروں میں عورتیں جیسے مرضی چلی جائیں، مسجد میں نہیں آنا چاہیے. کہیں فوتگی ہو گئی، کہتے ہیں یار میں نہیں جا سکتا، میری دکانداری کا ٹائم ہے. بیوی کو کہتے تو چلی جا کے فوتگی سے ہوا، فلاں رشتہ دار نے جانا، تو اس کے ساتھ چلی جا، میری تو دکانداری خراب ہو جائے گی، میں نے آفس جانا ہے، میں نے نوکری پہ جانا ہے. وہاں خواتین کو بھیج دیتے، مسجد میں نہیں خواتین آنا. اور اس کی خرابی کیا ہوئی کہ ہماری عورت دین کو اس طرح نہیں سمجھ پائی جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، اور آگے وہ اپنی نسل کی تربیت نہیں کر پائی. نسل کی تربیت تو ماں نے کرنی ہوتی ہے نا. وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مرد دین کی طرف آتا ہے وہ گھر کی دہلیز تک دین لا سکتا ہے، عورت نسلوں میں دین کو لے کے جاتی ہے، نسلوں کو تبدیل کرتی ہے عورت. اگر عورت کو ہم دین سکھا دیتے، اور صحابیات میں یہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ خود چل کے آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے واز مردوں کے لیے، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی آپ واز کریں خاص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا چاہتی ہو تم؟ کہا جی ہمارے لیے کوئی خاص ٹائم نکالیں جس میں ہم خواتین اکٹھی ہوا کریں اور آپ ہمیں واز کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے کوئی دن رکھ لو بھائی، تم اکٹھی ہو جایا کرو. وہاں اجتماع کا لفظ ہے، اجتماع کر لیا کرو، اکٹھی ہو جایا کرو، میں آ جایا کروں گا، تمہیں سکھا دیا کروں گا، سمجھا دیا کروں گا. تو اللہ کم الحاکمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پوری زندگی کے مسلمان بنیں. اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانسوں تک ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک و مولا ہم سب کو اپنے پاک کلام کا فہم عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے مالک نجات عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے در کا فقیر بنائیں، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں. ہم سب کی نیک حاجات کو مالک پورا فرمائے، نیک خواہشات کو پورا فرمائے. مالک و مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے مالک کی عدالت میں جا چکے، مالک و مولا ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. مالک و مولا مجھ سمیت ہم سب کے جس کے والدین بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، اور ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے. اے مولا کریم دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے.
ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا اپنے ہی در کا محتاج رکھیے، حلال کو ہمارے لیے کافی کر دیجئے، حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرمائیے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچائیے، ہمارے دلوں کو حسد، نفرت، بغض سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمارے دلوں کو حسد، نفرت، بغض سے پاک کر دیجئے۔ اے مالک و مولا دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دیجئے، دوسروں سے معافی مانگنے والا بنا دیجئے، اور ہم سب کو آپ بھی معاف کر دیجئے۔ اے مالک و مولا ہم سب کو آپ بھی معاف کر دیجئے، ہم سے جو گناہ عمدن ہوئے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو ہم سے سہون ہوئے ان کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرمائیے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ ایک اعلان ہے کہ 27